پیمانے کے مطابق ہوتی ہے، اور وہی افضلیت جو ہے حقیقت میں بڑی افضلیت کہلاتا ہے۔ میں نے کہا یہ تھا کہ ساری آیت کا ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کو پڑھیے، بات صاف ہو جاتی۔ تبھی کا بات پیچھے سے بات آ گئی نا یہ کہ محمد وجودین ہے صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے ایک رسول ہے، کل کو اگر مر جائیں قتل کر دیے جائیں، تم کہو گے کہ ہمارا نظام ختم ہو گیا، ہم لوٹ جائیں پچھلے پاؤں پہ اپنے، جو ایسا کرے گا اپنا ہی نقصان کرے گا، کسی خدا کا کچھ نہیں بگاڑ دے گا۔ موت اگلی آیت، موت تو خدا کے قانون کے مطابق ہر ایک کو آتی ہے۔ اب رہا یہ زندگی بھر کا مسئلہ، تو اس کے اندر بھی دو طرح کی کوششیں ہیں۔ صرف اس دنیا کی اس زندگی کی چیزیں جتنی بھی ہیں صرف وہ لینا چاہتے ہو، قوانین طبی کے مطابق کام کرتے چلے جاؤ، ملتا چلا جائے گا ثواب الدنیا نوتے منہا، نوتے وہاں بھی اپنی طرف کا ہم دیتے ہیں ان کو بھی، اور جو ان کے علاوہ یہاں بھی لینا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ وہ بھی لینا چاہتا ہے، نوتے منہا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ کوشش کرنے والوں کی کوششیں بھرپور نتائج پیدا کرتی ہیں، ہم بھرپور نتائج پیدا کراتے ہیں۔ دیکھیے کہاں ہم آ رہا ہے، کر رہا ہے وہ اس کے قانون کے مطابق، بھرپور نتائج ہم دیتے چلے جاتے ہیں دونوں کو۔ اس لیے یہ بات نہ کہو کہ تبھی زندگی، تبھی قوانین کے مطابق، تبھی زندگی اگر ختم ہو جاتی ہے رسول کی، خواہ تبھی موت سے ہو یا میدان جنگ میں شہادت سے ہو، تو اس سے یہ نظام بگڑ جائے گا۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے۔ رسول اللہ کی زندگی میں یہ بات ہو جائے، رسول اللہ کی وفات کے بعد یہ بات ہو جائے، وفات کے بعد کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات، تو یہ آرزو معصوم سی دل میں یہ بات آئی تھی کہ کیا میری ساری زندگی اس تگ و تازی کے اندر گزر جائے گی، یا میں اپنی محنت کے نتائج اپنے سامنے بھی دیکھ لوں گا۔ اب دیکھیے اور کچھ نہیں تو اتنی سی رعایت کے لیے تو جی چاہتا تھا نا کہ خدا یہ کہہ دیتا کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہم تمہاری عمر اتنی بڑھا دیں گے کہ وہ نتائج تمہارے سامنے ہی برآمد ہو جائیں، یعنی جب موت اسی کے حکم کے مطابق آنی ہے، عمر بھی بڑھنی ہے، تو یہ کوئی یہ آرزو، یہ خواہش، یہ التماس، یہ اس قسم کی التجا کچھ بے جا نہیں تھی۔ سوچیے تو صحیح نبی کی زندگی کتنے فرائض کا بوجھ ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے کہ وہ فرائض جس نے تیری کمر توڑ دی، پہلے دن سے آواز برآمد کی ہے، 13 سال مکے کی زندگی کے مسلسل مصیبتوں کی تکالیف کے یہ اس شخص کو مل رہے ہیں جس کا مقام معاشرے میں یہ ہے کہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ بابا تم چاہتے ہو تو پوری مملکت ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، عرب کی سرزمین لے لو۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اسے نہیں لیتا، پسند نہیں کرتا۔ پسند کیا کرتا ہے؟ گالیاں پڑ رہی ہیں، تان و تشنیز ہو رہی ہے، مار پڑ رہی ہے، گھر سے نکال دیا گیا ہے، مدینے میں آ گئے۔ سن 8-9 ہجری تک مسلسل جنگیں چلی جا رہی ہیں، ایک دن بھی تو نصیب نہیں ہوا جسے ہم کہتے ہیں اطمینان اور چین کا، ہمارے نقطۂ نگاہ سے مسلسل اذیتوں کی زندگی۔ تو زندگی کے آخری دنوں کے اندر عمر کے لحاظ سے اگر یہ دل میں آرزو بیدار ہو جائے کہ یا اللہ میری عمر اسی طرح سے انہی پہم تکلیفوں میں ہی گزر جائے گی، یا جو بیج میں نے بویا ہے اس کا پھل بھی میرے سامنے آ جائے گا، تو میں نے کہا ہے نا بڑی معصوم ہے یہ آرزو۔ اور اگر موت کا وہی ہے جو قرآن نے، جو تم ہم سمجھے ہوئے ہیں کہ صاحب جسے چاہے وہ لمبی کر دیتا ہے، یہ دس واز دی فٹسٹ کیس جسے کہتے ہیں، جس میں کہنا چاہیے تھا کہ ایسا کوئی بات نہیں، ہم تمہاری عمر اتنی بڑھا دیں گے کہ تم یہ نتائج دیکھ لو۔ کہا ہاں لکل اجل کتاب، وہیں آ جائیے جو میں نے ابھی کہا تھا 13/30 اور لکل اجل کتاب، بیج بونے میں اور اس کے فصل کے پکنے کے اندر ایک وقفہ ہوتا ہے اور وہ ہمارے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، وہ وقفہ بدل نہیں سکتا، لیکن تم کیوں اس کے متعلق مضطرب ہوتے ہو؟ وہ تمہاری زندگی کے سامنے پھل آ جائے یا تمہارے بعد پھل آ جائے، اس کا کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تیرے ذمے تو اس چیز کو پہنچائے چلے جانا ہے، یہ تخم کب برابر ہوگا یہ حساب ہمارے ذمے ہے، تم اپنا کام کرو۔
یہ ہے عزیزان من خدا کے قوانین کے مطابق کام کرنے والوں کی کیفیت۔ اس کے لیے نہ تو وہ ڈیٹ ہی ذرا بدل کے پہلے کرتا ہے، نہ اس کی عمر اتنی بڑھانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ کیسا دو ٹوک جواب دیا ہوا ہے، تمہارے سامنے آ جائے، تمہارے بعد آ جائے۔ اتنا بھی نہیں کہ وہ معاذ اللہ و داغ کے الفاظ میں کہتا ہوں جھوٹا وعدہ ہی صحیح، منہ سے مگر ہاں تو کرو، کوئی پہ تسلی دے دو تو لیجیے۔ خدا ہے جھوٹے وعدے نہیں کرتا، جھوٹی تسلیاں نہیں دیتا۔ اٹل قانون اپنے پیغمبر کے لیے بھی نہیں بدلتا۔ بکل اجل کتاب، سمجھ لیا اب اجل کے معنی اور کتاب کے معنی کیا؟ تمہارے سامنے آ جائے، تمہارے بعد میں آ جائے۔ اور پھر یہ پوزیشن ہے اس شخص کی جو ذاتی منفعت کے لیے، گروہ بندانہ منفعت کے لیے، پارٹی کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے، الیکشنوں میں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہا تھا۔ وہ کلمۃ اللہ کو، خدا کے قانون اور نظام کو بلندی اور کبریائی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا۔ اس لیے کہا کہ اس کی کون سی بات ہے؟ اما نرینک بعد الذی نعدہم او نتوفینک، تمہارے سامنے ہو جائے، تمہارے بعد میں آ جائے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب۔ عزیزان من بڑی شدید آیت ہے، تیرے ذمے اس کو پہنچائے چلے جانا ہے، تو اپنا کام کرتا چلا جا، نہیں تیرے سامنے برآمد ہوگی۔ علینا الحساب، یہ کب برابر ہوگا ہم جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جلدی پھل لانا تھا تو کیلا دے دینا تھا، 6 مہینے میں گچھا آ جاتا، لیکن پھر وہ ایک ہی دفعہ وہ لڑکتا ہے گچھا، پھر اس کے بعد کیلا کٹ جاتا ہے۔ صبر کی بات تھی، کھجور دو 40 سال کے بعد پھل دیتی ہے، اور اس کے پھل کی کیفیت یہ ہے کہ محمد بن قاسم کے وقتوں کی کھجوریں ہیں نا جو یہاں لگی ہوئی ہمارے یہاں، آج تک پھل دیے چلی آتی ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ کے ہاتھوں کی کھجوریں لگی ہوئی، آج تک ہمارے جیسے بدبخت بھی پھل کھائے چلے جا رہے ہیں، اگر اتنے ناشکرے واقع ہوئے ہیں کبھی اس کا اعتراف نہیں کرتے۔ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ان کھجوروں کو اجاڑنے کے لیے، لیکن ایسے مقدس ہاتھوں کی، ایسے پختہ قانون کے تابع ان کی جڑیں جو قرآن کے الفاظ میں کلمۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس شجر طیب کی طرح کہ جس کی جڑیں پاتال میں گئی ہوئی ہوں، جس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہوں۔ اور قرآن میں یہ ہے کہ وہ تاتی کلھا فی کل عام، وہ اپنا پھل ہر موسم میں دیتا ہے، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ۔ ان کے ہاتھوں کے لگائے ہوئے شجر طیب، کیا بات تھی کہ تمہاری زندگی کے سامنے یہ پھل دے دیں یا تمہارے بعد پھل دے دیں، تم اس کے لیے مضطرب و بے قرار نہ ہو۔ انقلاب لانے والے کے سامنے یہ بات ہونی نہیں چاہیے عزیزان من۔ اگر یہ چیز اس کے سامنے آ جائے، پروگرام کے اندر نقص واقع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ جلدی کرنے لگ جائے اس کے لیے کہ میرے ہی سامنے کچھ ہو جائے، میرا حصہ اس کے اندر ہو جائے، میں اس کی فتوحات کو لے لوں، تو وہ اس اجرت کے اندر انقلاب نہیں ہو سکتا، فساد برپا کر دے۔ لیکن جسے یہ کہا ہو کہ تجھے اس سے پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ تیری زندگی میں یہ ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے، تو وہ پھر پروگرام کے مطابق اطمینان سے چلتا چلا جاتا ہے، اس کا انقلاب فساد میں نہیں بدلتا۔ ہمارے ہاں انقلابات لانے کے مدعی اٹھتے ہیں، آپ کو پتا ہے 4 قدم کے بعد فساد کیوں ہو جاتا ہے؟ پھر فساد میں بدل کیوں جاتا ہے؟ وہ یہ ہو جاتا ہے کہ صاحب میں مر گیا، دورے کردہ تقریرا کردہ جناب، سنگ جڑا پاتے ہوئے بار سنگ ہو گیا، ان روپیے خرچے سب کچھ ہوئے، ایک الیکشن آپ کی نہیں اگلے سال ہونے میں ایسی تیسی اگلے سال ہونے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ثواب الدنیا چاہتا ہے۔ صرف میں کہہ یہ رہا تھا کہ من کان ثواب الدنیا نؤت منھا ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤت منھا وسنجزی الشاکرین۔ باقی رہا یہ کہ مہمات ہیں، جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں، مصائب ہیں، تکالیف ہیں، وکأین من نبی قاتل معہ ربیون کثیر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر انقلابی جو آیا ہے، ہر نبی جو آیا ہے، وہ اور اس کے ساتھی ربیون، اللہ والوں کی جماعتیں جو اس کے ساتھ تھیں، انہوں نے بڑی بڑی لڑائیاں لڑی، بڑی بڑی لڑائیاں۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، 3 درجے عجیب بتائے ہیں کہ اس راستے کے اندر جو حادثہ بھی ان کو پیش آیا، جو واقعہ بھی ان کے رونما ہوا، اس سے نہ تو ان کے ارادے میں کسی قسم کی کچھ کمی واقع ہوئی، وہن یہ ہوتا ہے پہلے ہمت اور ارادے کے اندر ہی کوئی کمزوری پیدا ہو جانا، وما ضعفوا کے معنی ہوتا ہے طبی طور پہ کچھ کمزور پڑ جانا، دوسرا درجہ ہے مستقان، تیسرا درجہ ہے ہتھیار رکھ دینا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں، اور اس کے لیے جو اس قسم کا انسانیت ساز انقلاب لانا چاہتا ہے، جس کے سامنے پوری انسانیت کی منفعت بخشیاں ہیں، وما ينفع الناس،
اس کا تو ٹکراؤ، اس کے لیے ٹکراؤ ضروری ہے، باطل کی قوتیں ہجوم کر کے آ جائیں گی، یہ نئی بات نہیں ہے، ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ مخالفت کی قوتوں نے نہ تو ان کے ارادے کے اندر کوئی سستی کی، نہ ان کی طبی جدوجہد کے اندر کسی قسم کی کمزوری آئی ہے۔ ایسا تو ہوا ہی نہیں کہ انہوں نے ہتھیار کر رکھ لیے ہو۔ دیکھیے عزیزان من کہاں لفظ آ رہا ہے، پھر آپ دیکھیں گے صبر کے معنی کیا ہے، واللہ یحب الصابرین، پھر لفظ آیا وہی جس کے میں کئی دفعہ معنی بتا چکا ہوں کہ ہمارے یہاں صبر کیوں کہنے، اچھا بہن صبر کا یعنی جب کچھ نہ ہو سکتا، واللہ یحب الصابرین، صابر وہ ہے کہ جس کے نہ ارادے کے اندر سستی ہو، نہ جد و جہد کے اندر کمزوری ہو، اور احتیاط تو رکھی کبھی نہ ہو، اسے صابر کہتے ہیں، اسے خدا۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، انہوں نے کہا، ان کے ہاتھ اور پاؤں تو مصروف جد و جہد تھے، اور ان کی زبان پر یہ آرزویں دعا بن کے آ گئی ہوئی تھی کہ دیکھیے اے ہمارے بار الہا، کہیں اگر کوئی چیز ایسی سہمن بھی لغزش کی ہو گئی ہے، یہاں ضم ہے، وَإِسْرَافًا فِي أَمْرِنَا، عجیب بات ہے کہ اس کے اندر میدان جنگ کے اندر بھی ہے کہ جہاں ہمارا ہاتھ کہیں ایسے اٹھ گیا ہے کہ جہاں نہیں اٹھنا چاہیے تھا، اسْرَافًا فِي أَمْرِنَا، اگر ایسا ہوا ہے کہ قدم اٹھنا چاہیے